اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بچوں، امید ہے کہ آپ اچھی طرح سے ہوں گے۔ آج ہم نظم کے بارے میں کچھ جانکاری حاصل کریں گے۔ نظم کی تعریف، آغاز و ارتقا۔ نظم کی تعریف، آغاز و ارتقا۔ جب نئے خیالات عام ہوئے تو اردو نظم کے روایتی اسلیب میں بھی تبدیلی لانا ضروری سمجھا گیا۔ اس طرح نظم جدید رجحانات کو شاعری کا جامہ پہنایا جائے۔ داخلی کیفیت، خارجی واقعات، مناظر، قدرت، فطرتی احساسات و محسوسات، تعینات و قومیت، انسانی رجحانات اور عصری میلانات کو بیان کیا جائے۔ گزشتہ 100 برس کا کارنامہ جدید نظم کی ارتقاء کا زمانہ کہا جا سکتا ہے۔ جدید نظم کی بانی نذیر اکبر آبادی کہلاتے ہیں۔ جدید نظم کے متعلق 1857 کے بعد شعوری طور پر کوشش کی گئی موضوع یا نفس خیال کے اعتبار سے جدید نظم کو کہتے ہیں، جس میں دور جدید کی زندگی، مسائل، خیالات، جذبات اور احساسات کی ترجمانی کی گئی ہو۔ فنی ساخت کے اعتبار سے نظم جدید وہ نظم ہے جس میں شاعر پرانے ضابطے کی پابندی چھوڑ کر نئی اچھوتی حیت میں اپنے تجربات اور خیالات ربط و تسلسل کے ساتھ پیش کرنے۔ فنی ساخت کے اعتبار سے نظم جدید کو تین حصوں میں تقسیم کیا جا سکتا ہے: موضوع جدید، لیکن حیت و روایتی۔ حیت روایت سے بہت اور قومی کے لحاظ سے بندوں اور وغیرہ کے لحاظ سے ایک نیا اور اچھوتا انتظام کیا گیا ہو۔ تیسرا ہے ایسی نظم جس میں وزن کے تقاضوں کو پورا کیا جائے لیکن قافیہ اور ردیف کی پابندی نہ ہو، جسے نظم مورا کہتے ہیں۔ یہ ایک حقیقت ہے کہ جدید نظم کے بانی نذیر اکبر آبادی ہیں۔ جدید نظم کے بانی کون ہیں؟ نذیر اکبر آبادی۔ ان کے کلام میں جدید نظم کی امتیازی خصوصیت موجود ہے۔ ان کی نظمیں حقائق اور واقعات پر مبنی ہیں۔ ان کے یہاں سبھی آخری حقیقت نگاری ملتی ہے۔ نذیر کو اردو کا پہلا ہندوستانی نظم گو شاعر کہا جاتا ہے۔ ان کی بے شمار نظمیں ایسی ہیں جن میں انہوں نے فطرت کی عکاسی کی ہے۔ انہوں نے کافی تعداد میں تربیہ اور نشتیہ نظمیں لکھی ہیں۔ اردو
نگاری کو دور جدید اس وقت شروع ہوا جب لاہور میں انجمن پنجاب قائم ہوئی اور آزاد نے جلسوں میں نظم جدید کے حق میں دھواں دار تقریریں کی اور غزل کے بجائے نظم کی وکالت کی۔ اس سے اس زمانے کے شاعر متاثر ہو گئے اور اب نہ صرف ادبی انجمنوں میں نظمیں پڑھی جانے لگی بلکہ اخباروں اور رسالوں میں بھی نظمیں شائع ہونے لگی۔ حال ہی نے ان کو مشہور نظم نشست پر برخاست مناظر رحم و انصاف انجمن کی نشتوں میں پڑھی۔ انہوں نے جدید نظم کے شاعروں کو بنیاد ڈالی۔ مولانا حالی نے بھی جدید نظم کو ترقی دینے کے لیے قلم اٹھایا اور آزاد کے شانہ بشان کام کیا۔ یہی وجہ ہے کہ آزاد اور حالی کو نظم جدید کا بانی کہا جاتا ہے۔ اس کے بعد سماجی اور سیاسی حالات تیزی سے بدلتے رہے اور نظم نگاری میں تبدیلیاں ہوتی رہی۔ قومی اور سیاسی مسائل نظم میں زیادہ سے زیادہ جگہ پانے لگے۔ 20ویں صدی کے آخر اور 20ویں صدی کی ابتدا میں نظم میں حیات کے نئے تجربے کیے گئے۔ انگریزی نظموں کی بنیاد پر مصرعوں اور بندوں کی ترتیب دی گئی اور قافیہ ردیف میں جدیدیت لائی گئی۔ اتنا ہی نہیں، اس دور میں نظم مورا کے ساتھ ساتھ آزاد کی نظم بھی تجربے کیے گئے۔ طبائی نے مختلف بیتوں میں نظمیں لکھی۔ ان کی کسی نظم کے بندوں میں پہلے 3 مصرے ایک قسم کے قافیہ والے ہیں اور چوتھا مصرع الگ قافیہ لیے ہوئے ہیں۔ ان کی دوسری کسی نظم کا حال پہلے سے مختلف ہے۔ اقبال کی ابتدائی نظم میں انگریزی نظم کے اثرات واضح طور پر نظر آتے ہیں، لیکن انہوں نے انگریزی ادب سے اثر لینے کے باوجود اردو کلاسیکی نظم کی روایت سے استفادہ کیا۔ شبلی اور چک بست نے سیاسی موضوعات اور سیاسی سماجی مسائل پر بھی متاثر کن نظمیں لکھی۔ باقی وسلم۔ یہ ہے نوٹ اس پر بچوں آپ دیکھ سکتے ہیں اور امید ہے کہ آپ نے اچھی طرح سے سمجھا ہوگا۔ یہ ہے نظم کے بارے میں جانکاری۔ باقی وسلم۔